معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ نام نہاد صوفیوں اور پیروں کا بھی ہے۔ ایسے صوفیوں نے شریعت اسلامیہ سے بے راہ روی اختیار کر کے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ لوگ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور، اس طرح یہ خود گمراہ ہیں اور اپنی تعلیمات سے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی صوفیوں اور پیروں میں ایک نام اڑیسہ کے نسیم اختر عرف نسیم سرکار کا ہے، جو اپنے اقوال و اعمال کے ذریعے شریعت اسلامیہ کے قوانین کو مسخ کرتا تھا، اور اس کے مریدین و معتقدین اس کی خلاف شرع حرکتوں کو معرفت اور کلندری سے تعبیر کرتے تھے، جبکہ سچے پکے مسلمان اس کا رد کیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے فساد کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ایسے حالات میں شہر بھدرک کے مولانا آل رسول قدوسی اور ان کے والد نے دوڑ دھوپ شروع کی اور نسیم اختر کے بارے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف اور دیگر اکابر علماء کرام سے فتوے حاصل کیے، جن میں خصوصیت کے ساتھ وارث علوم رضا حضور تاج الشریعہ قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی، جانشین مجاہد ملت حضرت علامہ عاشق الرحمن حبیبی علیہم الرحمت والرضوان، اور شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری مد ظلہ العلی اور دیگر اکابر علماء نے نسیم اختر کے خلاف حکم شرع بیان فرمایا، جس پر اڑیسہ کے عوام و خواص اہل سنت کا عمل جاری رہا۔ اس کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرا۔ اس دوران ان میں سے اکثر علماء کرام نے کئی بار اڑیسہ کے مختلف شہروں کا دورہ کیا اور متعدد دینی اجلاس میں شرکت کی، مگر کبھی نسیم اختر یا اس کا کوئی نمائندہ یا گواہ یہ کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوا کہ استفتاء میں نسیم اختر پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں۔ یہاں تک کہ ستمبر 2014 میں نسیم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 2 مہینے بعد یعنی نومبر 2014 میں نسیم کے خلاف دیے گئے سابقہ فتوے میں لکھی بعض باتوں کی وضاحت جاننے کے لیے اڑیسہ کے کچھ لوگ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں تحریری سوال لے کر حاضر ہوئے۔ اس میں بھی نسیم کی طرف سے اپنے اوپر عائد الزامات کے انکار کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسی طرح جنوری 2015 میں نسیم اختر کے سلسلے میں تنازع کرنے والے 2 گروپ مولوی غلام حیدر کے ہمراہ بریلی شریف حاضر ہوئے۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد دوسرے فریق نے بھی یہ تسلیم کیا کہ نسیم اختر گمراہ گر ہے، لہذا سابق فیصلہ جو بریلی شریف سے دیا جا چکا ہے وہ اسی طرح قائم ہے۔ اس وقت بھی حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کسی نے نسیم اختر کے انکار پر گواہوں کے موجود ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن اب حضور تاج الشریعہ کے وصال کے 3 سال بعد یعنی 2021 سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے افراد ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ نسیم بھدرکی نے اپنے اوپر عائد الزامات سے انکار کیا تھا اور اس کے خلاف گواہوں کو فٹ کیا گیا تھا۔ چنانچہ 7 اگست 2021 عیسوی کو نسیم بھدرکی کے خاص مریدین و معتقدین بشمول مولوی غلام حیدر اور کچھ دیگر افراد نے شہر آسنسول میں حضور محدث کبیر مد ظلہ العالی سے ملاقات کی، جس کی قیادت مولانا مرشد قادری کر رہے تھے۔ اس وفد نے حضور محدث کبیر کی خدمت میں ان گواہان کی تحریریں اور استغاثہ پیش کیا۔ حضرت نے بعد نماز ظہر تا رات 8 بجے ایک بات سماعت فرمائی اور گواہوں کے بیانات کو پڑھا اور ہر پہلو پر غور کیا، پھر چند سوالات کیے اور فرمایا کہ آپ لوگ اس کا جواب دے دیں تو اس معاملے میں غور کیا جا سکتا ہے، مگر وہ لوگ حضور محدث کبیر کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے۔ اسی طرح حضور محدث کبیر نے مولانا مرشد سے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے بہادر پور بنگال میں 2006 عیسوی میں شرعی عدالت قائم کی تھی، اس وقت اس بات کو کیوں نہیں اٹھایا تھا، لیکن مولانا مرشد کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ یاد رہے کہ بہادر پور کی شرعی عدالت 3 روز تک جاری رہی تھی، جس میں ملک کے بڑے علماء تشریف لائے تھے۔ اس واقعہ کے چند ماہ بعد مولانا مرشد کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر تقریباً 1 سال بعد یہ خبر ملی کہ شہر جلیسر میں